ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، ابتدائی کلام میں آپ سب سے درخواست گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے. وہ تمام تر افراد کی جنہوں نے طول تاریخ میں ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سبب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، غدیر کے موقع پر ان سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ عنوان آپ کی خدمت میں پہلے سے بیان شدہ ہے، غدیر کا موقع ہے اور امامت کے موضوع پر چند عرائض انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مطلوب ہے. ایک مقدمے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. پروردگار متعال نے ان گنت لاشمار نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، اور اگر انسان ان نعمتوں میں غور و فکر شروع کرے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے. اسی لیے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں دعوت دی ہے کہ آفاق میں بھی غور و فکر کرو اور انفس میں بھی غور و فکر کرو. یعنی عالم میں بھی دیکھو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جتنی ہی منظم مشین آپ خرید کر کے لے آئیے، سال 2 سال 4 سال 5 سال میں ایک دفعہ ضرور گڑبڑا جاتی ہے، ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ایجاد ہو جاتی ہے، ضرور وہ کام کہ جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کے برعکس کام کر دیتی ہے. لیکن یہ عالم ہزاروں سالوں سے اس طرح سے چل رہا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. آپ جتنا ہی ایکیوریٹ مشین کیوں نہ خرید لیجئے،
ایک وقت آتا ہے کہ یا آپ تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا مرمت کروانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سورج ہزارہا سالوں سے اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، کسی ایک دن نہ اس کے اندر کوئی خرابی آئی ہے نہ اس کو مرمت کی ضرورت پیش آئی، ایسا نظام۔ اسی لیے کہا کہ وفی الآفاق، آفاق میں نگاہ کرو، دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ اگر اس میں غور و فکر کرو گے تو ہو نہیں سکتا کہ اس بنانے والے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ نہج البلاغہ میں ایک امیر المومنین کا صحابی ہے کہ جس کا نام ہے دعلب یمانی، اس نے آ کر کے مولا سے سوال کیا، مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ امیر المومنین نے سوال کے جواب میں دوبارہ سوال کیا اور کہا کہ افاعبد ما لا ارا، تو سمجھتا ہے کہ علی ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے کہ جسے علی نے نہ دیکھا ہو؟ گھبرا گیا، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے کہ خدا کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، وہ تو جسم نہیں رکھتا، اور علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ فوراً امیر المومنین نے جیسے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار کو دیکھا، فوری طور پر کہا کہ رک، میں اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لا تدرکہ العیون، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ولیکن تدرکہ القلوب، لیکن قلب اس کو دیکھ سکتا ہے۔ آنکھیں محتاج ہیں کہ سامنے والی شے جسم رکھتی ہو تو اسے دیکھا جائے۔ آنکھیں ان چیزوں کو درک نہیں کر سکتی کہ جو جسم نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی شخص آج خوش ہو اور میں اس کو کہوں کہ دکھائیے خوشی، آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو آثار ہیں میرے بدن پر، مسکرا رہا ہوں، خندہ پیشانی سے مل رہا ہوں، ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت مجھ پر طاری ہے، یہ خوشی کے آثار ہیں، لیکن خود خوشی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے۔ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس لیے کیونکہ خوشی جسم نہیں رکھتی، اور آنکھوں سے صرف وہی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو جسم رکھتا ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو جسم بھی رکھتا ہو اور جسم لطیف بھی نہ رکھتا ہو۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہوا جسم رکھتی ہے، لیکن اس کا جسم اتنا لطیف ہے کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یعنی تمام تر جسموں کو بھی آنکھیں نہیں درک کر سکتی۔ اسی لیے امیر مومنین نے کہا کہ ان کو آنکھیں درک نہیں کر سکتی خدا کو، ولیکن تدرکہ القلوب، لیکن تمہارا قلب اس کو دیکھ سکتا ہے۔ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بحقائق الایمان، ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب بھی تم کسی بھی چیز کو دیکھو اور تمہاری نگاہ اس چیز کو دیکھ کر وہاں ٹھہر نہ جائے بلکہ اس کے خالق کی طرف تمہیں لے کر کے جائے، یہ ایمان کی حقیقت ہے، اس کے ذریعے سے تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ جو کچھ اس عالم میں موجود ہے سب کا سب، پہاڑ بھی دیکھ رہے ہیں، چرند پرند بھی دیکھ رہے ہیں، سب لوگ ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کافر بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور مسلمان بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پہاڑ سب دیکھ رہے ہیں، چرند پرند سب دیکھ رہے ہیں، دریا سمندر اشجار سب دیکھ رہے ہیں، ریگستان اور صحرا سب دیکھ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے نگاہ مومنی میں اور نگاہ کافری میں؟ فرق یہ ہے کہ کافر کی نگاہ پہاڑ پر پڑتی ہے تو رک جاتی ہے، اور مومن کی نگاہ پہاڑ پر پڑتی ہے تو پہاڑ پر رک نہیں جاتی بلکہ پہاڑ کے ذریعے سے پہاڑ کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے نگاہ کا۔ پس کہا گیا کہ آفاق میں غور و فکر کرو، اپنے نفس میں غور و فکر کرو، وفی الانفس، اپنے نفس میں غور و فکر کرو۔ دیکھو کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں میں ایک لمحے کا خلل واقع ہو جائے تو تمہاری زندگی درہم برہم ہو جائے۔ یہ جو تم بیٹھے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، کام پر جا رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، یہ سب مرہون منت ہے اس بات کا کہ تمہارے بدن میں ایک سانس جا رہی ہے، دوسری تمہارے بدن سے باہر آ رہی۔ میں اور آپ متوجہ بھی نہیں ہیں اس نعمت کی طرف۔ کون سوچ کر کے سانس لیتا ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں قربتاً الی اللہ؟ نہیں،
بدن مستقل طور پر اس کام کو انجام دے رہا ہے، مستقل طور پر سانس انسان لے رہا ہے اور سانس باہر نکال رہا ہے، یہ ہر منٹ میں کئی دفعہ انجام پا رہا ہے. تو انسان کی زندگی میں کتنی دفعہ انجام پائے گا؟ ہر منٹ میں ایک دفعہ انجام پا رہا ہے، ہر منٹ میں کئی دفعہ انجام پا رہا ہے. لیکن انسان اس کی جانب متوجہ. آپ دیکھیے کہ جا کر کے پوچھیے ان لوگوں سے کہ جو کچھ حد تک مریض ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یا کھانا کھانے میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. ایک مشہور و معروف استاد قرآن ہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہ ایک دن صبح اٹھ کر کے نیت کرو کہ انگوٹھے کا استعمال نہیں کروں گا، اور پھر اپنے دن میں دیکھو کہ کتنی ایسی نعمتیں ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو اس ایک انگوٹھے کی وجہ سے انجام دے رہے تھے. قدم قدم پر تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تم کتنی دفعہ اس نعمت سے استفادہ کر رہے تھے اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا. یہ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں کیوں پیش کیا؟ یہ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ عزیزان گرامی قدر، نعمتوں میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار متعال نے ہمیں مستقل عطا کی ہوئی ہیں، اور چونکہ مستقل عطا کی ہوئی ہیں اس لیے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. پیسہ آتا جاتا ہے اس لیے انسان کو پتہ چلتا ہے، آ گیا تو نعمت سمجھتا ہے، چلا جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ امتحان ہے خدا کی طرف سے. بیماری اور صحت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن کچھ چیزیں مستقل چل رہی ہیں. سانس انسان لے رہا ہے اس لیے اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا. دل انسان کا دھڑک رہا ہے اس لیے اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ کبھی اس کے اندر خلل ہی واقع نہیں ہوتا. خلل واقع ہو تو پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک لمحے کے لیے رک جائے تو انسان موت کے دہانے پر چلا جائے. بس بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، لیکن چونکہ وہ نعمتیں کنٹینیوس ہیں، مستقل ہیں، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، اس سبب سے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو شاید ان افراد کے لیے کہ جو اہل بیت کی محبت رکھنے والے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، بہت زیادہ انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ محبت اور ولایت اہل بیت کی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے جب پیدا ہوا تو دیکھا کہ گھر میں علی علی کی صدائیں ہیں، اہل بیت کا تذکرہ ہے. اتنا عادی ہو گیا ہے اس تذکرے کا، اتنا انسان عادت کر چکا ہے کہ اس کے لیے ایک عادی اور معمولی سی چیز ہو گئی ہے. جس طرح سانس لینا انسان کے لیے عادی ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے لیے عادی ہو گیا. اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو پہلے اس نعمت سے محروم ہوتا ہے اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں تگودو کر کے محنت اور مشقت کر کے اس نعمت تک پہنچتا ہے، وہ اس نعمت کا بڑا پاس رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ زمانہ دیکھا ہوتا ہے جب اس کے پاس یہ نعمت نہیں تھی. میں اس مقام پر مثال ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع ہی سے ان کے گھر میں انتظام ایسا ہوتا ہے کہ پینے کا پانی میٹھا آتا ہے، وہ پیتا رہتا ہے میٹھا پانی. اتنی اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی باہر سے آ کر کے اس کو کہے کہ بھائی میٹھا پانی اللہ کی نعمت ہے، وہ کہتا نہیں پانی، کیونکہ اس نے کبھی کھارا پانی پیا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کھارا پانی کیسا ہوتا ہے، اس کے نتائج اور اثرات کیسے ہوتے ہیں، اس سے پیاس نہیں بجھتی ہے، اس سے پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے، نہیں پتہ اس کو. لیکن اگر کوئی ایسے علاقے ایسے محلے میں رہتا ہو کہ جہاں کھارا پانی آتا ہو اور ایک دم سے وہاں میٹھے پانی کی لائن ڈل جائے تو اب ان کو ایسا لگتا ہے جیسے سارا جہان مل گیا. کیوں؟ کیونکہ پہلے محروم تھا، پہلے ترس رہا تھا اس میٹھے پانی کے لیے.
تڑپ رہا تھا، ایک اس کے اندر خواہش موجود تھی. جب اس خواہش کے بعد اس کو وہ ملتا ہے تو اس کی بڑی قدر و قیمت اس کے لیے ہوتی ہے، بڑی منزلت ہوتی ہے، اس کا بڑا پاس رکھتا ہے، اس پر پروردگار کا بڑا شکر ادا کرتا ہے. جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا میں آتے ہیں، ان کی مثال اسی شخص کی سی ہے کہ جو بچپن سے میٹھا پانی پی رہا ہو. جب بچپن سے میٹھا پانی پی رہا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ جو پی رہا ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو اہل بیت کے مکتب میں تحقیق کے ذریعے سے آتا ہے، اہل بیت کے مکتب میں محنت کر کے تگ و دو کر کے آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میٹھا پانی کتنا شادابی عطا کرتا ہے اور کتنا انسان کی پیاس کو بجھاتا ہے اور کتنا انسان کے جگر کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن یہ نعمتیں پروردگار نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہوئی ہیں. کہتے تھے کہ مثال کے طور پر جب ہم اپنے گھر میں نام بچوں کا رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات مومنین ایسے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں جو اہل بیت کے نام ہوتے ہیں. اکثر ہمارے گھروں میں بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر ہوتے ہیں. اسی سال ایام فاطمیہ ہی کے ایک درس میں وہ کہہ رہے تھے، اور بڑا اچھا مجھے لگا یہ نکتہ کہ جو انہوں نے وہاں پر بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بچی کا نام مثال کے طور پر رکھیں فاطمہ، ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے دوسرے نام ہے ایسے ہی فاطمہ ایک نام ہے، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، شناخت کے لیے. اور ہم کوئی زیادہ توجہ بھی نہیں کرتے، بھائی اہل بیت کا نام ہے رکھ لیتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جب گھر میں اس بچی کو بار بار بلایا جائے گا اور جب اس کو بلایا جائے گا تو لفظ فاطمہ کی گھر میں تکرار ہوگی. جب لفظ فاطمہ کی گھر میں تکرار ہوگی اور ہر ایک کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوگا بار بار، تو اس سبب سے جو برکتیں اس گھر میں نازل ہوں گی ہم اور آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس نام کے سبب کہ پروردگار کو یہ نام پسند ہے. نام تو سب شناخت کے لیے ہیں، آپ کوئی بھی نام رکھ دیجئے، لیکن اللہ کو ان ناموں میں ایک نام پسند ہے، اور جس گھر میں اس نام کی تکرار ہوگی یقیناً پروردگار کا خاص لطف اور کرم اور عنایت خاصہ اس کی جانب متوجہ ہو. تو سب سے پہلی ذمہ داری کہہ لیجئے یا جس کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے وہ کیا، کہ ہم اس ولایت اور امامت کی نعمت کی طرف متوجہ ہوں. اپنے آپ کو یقین دلوائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو پروردگار متعال نے بغیر مانگے مجھے اور آپ کو عطا کی. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور آ کر کے کہنے لگا کہ مولا میں بہت فقیر ہوں. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ساری دنیا میں جو کچھ بھی مال و دولت ہے وہ اگر تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے، تمہیں دے دیا جائے، سونا چاندی جواہرات پیسہ روپیہ، اور تم سے کہا جائے کہ ہماری محبت کو دے دو اور یہ سب کچھ لے لو، تو یہ سودا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس نے کہا مولا نہیں، جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ میرے قدموں میں لا کر کے رکھ دیں، مال و دولت جواہرات روپیہ پیسہ سونا چاندی، اور مجھے کہا جائے کہ اس کے بدلے آپ کی محبت کو چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑوں گا. امام نے اس سے کہا پھر آج کے بعد سے اپنے آپ کو فقیر مت کہنا. راوی نے پوچھا کیوں؟ امام نے کہا تمہارے پاس ایک ایسی قیمتی شے ہے کہ دنیا کی ساری دولت مل کر کے بھی اس کو نہیں خرید سکتی. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو، بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ ایک محلے میں بچے ہیرے سے کھیل رہے تھے. بچوں کو کیا پتا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے، بچے سمجھے پتھر ہے، جس طرح پتھروں سے کھیلتے ہیں. اب آج کل کے بچوں کو تو شاید نہ معلوم ہو، طرح طرح کی گیمز آ چکی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں وہ پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے، وہ 7 پتھر اس کے اوپر رکھ کے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوسرے پتھر سے مارتے تھے.
تو پتھروں سے کھیل رہے تھے، وہ ہیرے سے کھیل رہے تھے پتھر سمجھ کر کے. تو کسی شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا یہ ہیروں سے کھیل رہے ہیں. قریب گیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہیرے ہیں. اس نے کہا اگر بتا دیا تو نہیں دیں گے، کیا کیا جائے؟ کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ان کو کہیں اور سے کچھ دوسرے پتھر ڈھونڈ کر کے دے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان پتھروں سے کھیلو اور وہ ہیرے مجھے دے دو. وہ گیا دوسرے صاف خوبصورت دھلے ہوئے پتھر لے کر کے آیا اور کہا بچوں کو دیکھو کتنے اچھے ہیں، کتنے دھلے ہوئے ہیں، کتنے صاف ہیں، ان سے کھیلو اور وہ گندے پتھر مجھے دے دو. بچوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. وہ پتھر اٹھا کر کے اس کو دے دیے ہیرے اور دوسرے پتھر اسے لے لیے. کیا وجہ بنی کہ یہ بچوں نے بغیر سوچے سمجھے غور و فکر کیے اپنے ہاتھ سے یہ ہیرے اٹھا کر کے اس کو دے دیے؟ کیونکہ اس ہیرے کی معرفت نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرا ہے، پتہ نہیں تھا کہ یہ باقی پتھروں جیسا نہیں ہے. جب انسان کو معرفت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی قیمت بھی قیمتی شے کو کسی بیہودہ چیز کے بدلے نہیں دیتا. ہماری تمام تر مشکلات، جوانوں کی، بڑوں کی، بچوں کی، گھریلو، بازار کی، کاروبار کی، سب کی وجہ کیا ہے؟ سب کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علی کے راستے کی معرفت نہیں ہے. جب علی کے راستے کی معرفت نہیں ہے تو علی کے راستے کو بیہودہ چیزوں کے بدلے دے دیتے ہیں. لیکن جسے پتہ چل جائے کہ اس کی عظمت سونے اور ہیرے اور چاندی کے برابر ہے اور اس کو نہیں دیا جا سکتا ان پتھروں کے عوض، وہ کبھی علی کے راستے کو دے کر کے بیہودہ چیز نہیں خریدے گا. مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت ابوذر کے گھر پر ایک پیغام رسان کو بھیجا، ایک میسنجر کو بھیجا اور اس کو جا کر کے کہا کہ جاؤ ابوذر سے جا کر کے کہو کہ یہ اتنا سونا چاندی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ جواہرات ہیں، یہ سکے ہیں، یہ لے لے اور ہمارے خلاف نہ بولے، علی کا ساتھ نہ دے، اور بھی ہم مزید بھجوائیں گے اس کے لیے، ابھی یہ دے کر کے آؤ اور اس سے سودا کر کے آؤ. کہ دروازہ کھٹکھٹایا، ابوذر دروازے پہ آیا. کیا ہوا؟ کہا حاکم نے بھیجا ہے. اچھا کیا کام ہے؟ کہا یہ تمہارے لیے دیکھو کچھ لے کر کے آیا ہوں. کہتے نا کہ جب ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو شروع میں کچھ ایڈوانس دیتے ہیں. کہ یہ ایڈوانس لے کر کے آیا ہوں، بقیہ بھی تمہیں مل جائے گا. اور اچھا کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ علی کا ساتھ نہیں دینا، علی کا نام نہیں لینا، ہماری مخالفت نہیں کرنی. ایک دفعہ ابوذر مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم نے ابوذر کے ساتھ ایک نہیں 2 ظلم کیے ہیں. کہا کیا؟ کہ پہلا یہ کہ تم نے سمجھا کہ ابوذر علی فروش ہے، علی کو بیچ دے گا، اور دوسرا ظلم تم نے ابوذر کے ساتھ یہ کیا ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ علی ابوذر کو ان سکوں کے عوض بیچ دے گا. دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کیا اور گھر میں چلے گئے. کسی شخص نے یہ واقعہ جا کر کے امیر المومنین کو سنایا کہ ابوذر کے ساتھ آج یہ پیش آیا. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. راوی نے پوچھا مولا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم جب ابوذر دروازہ اس کے منہ پر بند کر کے اندر گیا 3 دن ہو چکے تھے، نہ ابوذر نے کچھ کھایا تھا نہ ابوذر کے بچوں نے کچھ کھایا تھا. جسے علی کی معرفت ہو جائے، جسے پتہ چل جائے کہ علی کیا ہے، وہ پھر دنیا کے عوض علی کو بیچے گا، علی فروش بن جائے گا. پس اگر کہیں پر کوئی کجی ہے، کہیں پر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. معرفت نہ ہونے کی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ زمانہ غیبت کے اندر جس دعا سے متعلق کہا گیا کہ تکرار کے ساتھ اس دعا کو پڑھو، وہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما. وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر تجھے نہیں پہچان سکا رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا.
اللہم عرفنی رسولک، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، وَإِن لَمْ تَعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکا تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اور اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا میں دین کے معاملے میں گمراہ ہو کر کے رہ جاؤں گا، میں ہوا کے دوش پر سوار رہوں گا، جس طرف کی ہوا چلے گی وہاں کا ہو کر کے رہ جاؤں گا. لیکن اگر مجھے تیری حجت کا پتہ چل جائے گا کہ تیری حجت کون ہے، تیری حجت کی معرفت کیا ہے، تیری حجت کا حق کیا ہے، پھر ہوائیں اگر سب کی سب دوسری سمت چل رہی ہوگی تب بھی میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ کھڑا ہوا نظر. رسول اللہ نے کہا تھا نا، سلمان سارا عالم اگر ایک راستے پر جا رہا ہو اور علی اگر دوسرے راستے پر کھڑے ہوں، سارے عالم کی طرف مت دیکھنا، جہاں علی کھڑے ہوں اس راستے پر چلے جا، کیونکہ علی معیار ہے، سب معیار نہیں، علی معیار ہے. یقین جانیے عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جتنا عقلی اور منطقی اور لاجیکل مکتب ہمارے پاس ہے اتنا لاجیکل مکتب کسی کے پاس نہیں. ہمارا ایک معیار ہے، پہلے دن سے لے کر اور آخری دن تک، اور وہ معیار کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. آپ جا کر کے دیکھیے جتنے مکاتب پائے جاتے ہیں فکر اسلامی کے اندر، ہر ایک اپنے معیار تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے کہتا ہے یہ معیار ہے، پھر کہتا ہے نا یہ معیار ہے، پھر کہتا ہے نا یہ معیار ہے. واحد مکتب اہل بیت ہے جو کہتا ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک علی معیار ہے. اگر علی کے مقابلے پر آ گیا کوئی بھی ہو ہماری طرف سے لعنت اللہ. اتنا لاجیکل مکتب جو اپنے اسٹینڈرڈ کو چینج نہ کرے، جو اپنے معیار کو چینج نہ کرے، جو اپنے معیار کو تبدیل نہ کرے، آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے. کسی نے کہا نا کہ بھائی فلاں اتنی مقدس شخصیات تھیں، اتنی مقدس تھیں، اتنا ان کے اندر تقدس پایا جاتا تھا، فلاں 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 ان کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھیں، لیکن علی کے مقابلے میں آئے تو آپ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ جواب ہمارا یہ ہے کہ بھیا اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بھی علی کے مقابلے میں آ جائے تو ہم رشتہ داری کا پاس نہیں کریں گے، اس پر لعنت بھیجیں گے، کیونکہ ہمارے لیے معیار علی ابن ابی طالب ہے. معیار علی ابن ابی طالب کوئی بھی ہو. اتنا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جذباتی یا کوئی احساساتی گفتگو، نہیں، اتنا لاجیکل مکتب کہ جو ایک ہی معیار پر کھڑا ہے اور کھڑا ہے 1400 سالوں سے اور تبدیل نہیں کیا اس نے اپنا معیار. اتنا مضبوط مکتب. آپ دیکھیے اور جا کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ جو ان افراد نے لکھی ہیں کہ جو مکتب اہل بیت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور مکتب اہل بیت کی طرف آئیں. جو چیزیں ان کو جذب کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کیا ہے ان کے اندر کہ یہ معیار تبدیل نہیں کرتے، ورنہ یہ بھی اپنا معیار تبدیل کر کے بہت آسانی سے حکومتوں کو حاصل کر سکتے تھے. لیکن یہ کھڑے ہیں معیار علی ابن ابی طالب پر، جتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مقام والا کیوں نہ ہو، علی کے مقابلے میں آ گیا ختم ہو گئی بات. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم امامت کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو علی سے منہ موڑ رہا ہے گویا وہ رسول سے منہ موڑ رہا ہے. ہم اس تداوم کے قائل ہیں، اس کنٹینیوشن کے قائل ہیں. جب اس کنٹینیوشن اور اس تداوم کے قائل ہیں رسول اللہ کے جانے کے بعد امامت کے سلسلے میں، تو اب ہم قیامت تک کسی لمحے بھی گرفتار اور پریشان نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہر زمانے میں ہمارے لیے معیار موجود ہے. جیسے رسول کے زمانے میں اصحاب کے لیے رسول معیار تھے، لیکن رسول کے جانے کے بعد کسی کے پاس کوئی معیار نہیں تھا. ہمارے پاس رسول کے جانے کے بعد بھی ویسے ہی معیار موجود ہے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں رسول معیار تھے. بہت آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں. کوئی شخص ہو کہ جس کے پاس آپ دیکھتے ہیں نا کہ
جب کوئی ترازو ہوتا ہے، ترازو میں ایک طرف وہ چیز رکھی جاتی ہے کہ جس کو تولا جانا ہے، سیب مثال کے طور پر، آلو، پیاز، کوئی بھی چیز. دوسرے طرف پر کیا رکھا جاتا ہے؟ معیار رکھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے برابر ہو جائے گا تو 1 کلو مانا جائے گا. ایک ایسا وزن کہ جو معیار ہو، جس کو آتھورائز کیا گیا ہو کہ ہاں یہ 1 کلو ہے، وہ رکھا جاتا ہے دوسری طرف، وہ چیز کہ جس کو تولا جانا ہے. اب کوئی شخص صبح سویرے نکلے اور وہ معیار، وہ وزن کے جو معیار کا کام کرے گا اسے گھر پر بھول کر کے آ جائے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اب کسی کو کم دے گا، کسی کو زیادہ دے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا، ہر ایک کو دیتے وقت کہے گا نہیں معلوم زیادہ ہو گیا، نہیں معلوم کم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ معیار اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اگر معیار لے کر کے نکلے، جنگل اور بیابان میں بھی ہوگا، رکھے گا، کہے گا ہاں یہ 1 کلو ہے، قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ 1 کلو ہے. کیوں؟ وہ پریشان ہے اور یہ پریشان نہیں ہے. اس لیے کیونکہ وہ بغیر معیار کے نکلا ہے، یہ دوسرا معیار اپنے ساتھ لے کر کے نکلا ہے. جو معیار اپنے ساتھ لے کر کے نکلتا ہے وہ ریگستان اور بیابان اور صحرا میں بھی پریشان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جب رکھے گا پتہ چل جائے گا یہ 1 کلو ہے. اور جس چیز کے بارے میں، جس چیز کو تولا جا رہا ہوگا اس کے بارے میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ 1 کلو ہے. دین کے سلسلے میں بھی اگر کوئی بغیر معیار کے نکلے گا، قدم قدم پر پریشان نظر آئے گا. اسی لیے رسول اللہ جاتے وقت معیار دے کر کے گئے ہیں کہ قرآن و اہل بیت معیار ہے، اس معیار کو لے کر کے زمانے میں نکلو تاکہ قدم قدم پر پریشان نہ ہو. صحرا بیابان میں بھی ہوگے اور دین کے بارے میں پریشان ہو جاؤ کہ کیا کروں، یہ دین کا کام ہے نہیں ہے، دین کا حکم ہے نہیں ہے. اہل بیت کے معیار پر پرکھو، اگر پورا اترے تو دین کا کام ہے، اگر پورا نہ اترے تو بے دینی کا کام ہے. معیار ساتھ رکھو ہمیشہ اپنے. قرآن و اہل بیت معیار ہے. اسی لیے کیا کہا؟ لن تولوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، پریشان نہیں ہوگے. قدم قدم پر یہ سوچ نہیں آئے گی کہ کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس سے پوچھوں، کیا کروں. کیوں؟ یہ 2 معیار میں دے کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. لن تولوا بعدی حتی یرد الی الحوض، میرے پاس حوض تک آ جائیں گے یہ دونوں، لیکن ان کے درمیان کوئی افتراق نہیں ہوگا. ایسے معیار ہیں یہ. بس اگر انسان سعادت تک پہنچنا چاہتا ہے، کامیابی تک اور فلاح تک پہنچنا چاہتا ہے، واحد راستہ کیا ہے؟ امامت کا راستہ. کیونکہ امامت کے بغیر ہر معیار تبدیل ہوتا رہے گا. آپ اٹھا لیجئے خلافت کا معیار. آپ نے کہا میں امامت کے معیار کو نہیں مانتا، میں خلافت کے معیار کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ نے خلافت کے معیار کو اٹھا لیا، خلافت کا معیار لے کر کے آئیے. پہلے خلیفہ کے زمانے میں آپ کے پاس معیار ہے، دوسرے خلیفہ کے زمانے میں معیار ہے، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں معیار ہے، چوتھے خلیفہ کے زمانے میں معیار ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 40 ہجری میں امیر المومنین کی وفات ہوئی ہے، 11 ہجری میں رسول اللہ گئے. کتنے ہو گئے؟ 30 برس. کل ملا کر کے 30 برس. 30 برس آپ نے معیار کے ساتھ گزار لی. رسول اللہ کو آج گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے عرصہ. 1400 سال میں سے 30 سال آپ کے پاس معیار ہے، بقیہ سالوں میں آپ کیا کریں گے؟ کس معیار پر تولیں گے؟ دین کی بات کیسے پتا چلے گی کہ یہ دین کی بات ہے یا بے دینی کی بات ہے، خدا کی بات ہے یا شیطان کی بات ہے؟ آپ کو پھر معیار تبدیل کرنا پڑے گا، پھر معیار تبدیل کرنا پڑے گا، پھر معیار تبدیل کرنا پڑے گا. 40 ہجری تک یہ معیار ہے، 40 کے بعد سے لے کر اس تاریخ تک یہ معیار ہے، اس کے بعد پھر یہ معیار ہے. لیکن اگر آپ امامت کے معیار کو پکڑ لیجئے، 11 ہجری سے لے کر کے قیامت تک آپ کے پاس ایک ہی معیار ہے. بس سعادت، کامیابی کس کے لیے ہے؟ کہ جو معیار امامت سے وابستہ ہو جائے. اور اس کا مقدمہ اور پہلا زینہ کیا ہے؟ کہ انسان معرفت امام کی طرف آگے بڑھے، امام کو پہچانے. امام کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزان گرامی قدر کہ مجھے یہ پتا ہو کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے اور ان کی تاریخ شہادت کیا ہے اور وہ کہاں پر پیدا ہوئے اور کہاں شہید ہوئے اور ان کے والد کا نام کیا تھا اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا اور ان کا روزہ کہاں بنا ہوا ہے اور ان کے روزے میں صحن کتنے ہیں اور ان کے گنبد پر اینٹیں کتنی لگی ہوئی ہے. یہ معرفت امام نہیں ہے. اچھا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہے، لیکن معرفت امام نہیں ہے.
معرفت امام یعنی کیا؟ معرفت امام یعنی یہ، امام سے پوچھا کسی نے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، امام سے پوچھا، امام معصوم سے کہ معرفت امام کیا ہے؟ امام نے جواب دیا انہو مفترض الطاعہ، یہ بات یقین کر لینا کہ اس کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، یہ معرفت امام، میری کامیابی اس کے پیچھے چلنے میں ہے، یہ معرفت امام ہے۔ میں آسان سی مثال دوں آپ کو، بہت سے لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، یہ گلگت بلتستان میں، پہاڑوں پہ، کشمیر میں، وہاں پر وہ گائیڈ لے لیتے ہیں، کوئی بھائی ہمیں تو رستہ نہیں پتہ، یہاں کا رہنے والا ہے، کوئی بچہ، کوئی جوان، یہ رستہ بتائے گا، گائیڈ۔ اب آپ اس گائیڈ کو بٹھائیے اور اس گائیڈ کو بٹھا کر کے پوچھیے کہ بھائی ہاں بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام یہ۔ اچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہاں کا رہنے والا ہو۔ ابا کا نام کیا ہے؟ اماں کا نام کیا ہے؟ کتنے سال کے ہو؟ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ فلاں ہے۔ بھائی کتنے ہیں؟ بہن کتنے ہیں؟ گھر کیسا ہے؟ ساری باتیں ہو گئیں، کہا کہ چلیے آپ کو گھما کر کے لے کر کے آؤں۔ چلے آگے، ایک جگہ پر پہنچ کر کے دو راستے ہو گئے، گائیڈ کہہ رہا ہے ادھر چلیے، آپ کہہ نہیں میں اس کی بات نہیں مانوں گا، آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، یہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، آیا ولادت اس کی کس تاریخ کو ہوئی ہے، رہتا کہاں پر ہے، گھر کیسا ہے، بھائی کتنے، بہن کتنے، کتنا پڑھا ہوا، سب کچھ معلوم ہے، لیکن جب دوراہا آ گیا تو آپ اس کے پیچھے نہیں جا رہے، اس کا مطلب آپ کے پاس اس گائیڈ کی معرفت نہیں ہے۔ معلومات ہیں اس سے متعلق، لیکن معرفت کیا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو، یہ کون ہے، کیا ہے، تاریخ ولادت کیا ہے، کچھ بھی نہ پتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے چلوں گا تو گمراہی سے بچا رہوں گا، یہ معرفت امام ہے۔ دین کے معاملے میں مجھے یہ پتا ہو کہ یہ ہے معیار، یہ جو کہے گا وہ دین ہے، یہ جو کہے گا وہ اللہ کا پیغام ہے، یہ جو کہے گا وہ قرآن کی بات ہے، یہ ہے امامت کی معرفت۔ اور اسی معرفت کے نتیجے میں انسان اس معیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جب معیار انسان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور سعادت مند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنی گفتگو کو میں اس مقام پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ کی جانب سے کوئی سوال ہے تو میں حاضر خدمت ہوں، وإلا انشاءاللہ دعا کے ساتھ اس مجلس کو ختم کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ نہیں، میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معلومات جاننا بہت اچھی بات ہے، لیکن معلومات جاننا کافی نہیں ہے۔ ایک شخص مدینہ میں آئے رسول اللہ کے جانے کے بعد، اور آنے کے بعد دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے دین کے معاملے میں، لوگ الگ الگ خیالات، الگ الگ افکار۔ سیدھا آئے مسجد میں، اور مسجد میں آ کر کے پوچھے کہ بتاؤ رسول کس کو اپنے بعد اپنا جانشین بنا کے گئے؟ لوگ کہیں اس کو بنا کر کے گئے۔ اس کے پاس جائے اور اس کو جا کر کے کہے بتائیں میں کیا کروں؟ اس کو نہیں معلوم اس کا نام علی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ امام ہے۔ یہ جو معیار ہے نا اس کے پاس کہ رسول کی جانشینی کہاں ہے، مجھے رسول کی جانشین تک پہنچنا ہے، جب پہنچے گا یقیناً اس سے متعلق، دیکھیے ہوتا کیا ہے جب انسان محبت کرتا ہے کسی سے تو خود بخود اس سے متعلق ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے۔ بھائی میں یہاں سونے کا دروازہ بنوا دیتا ہوں، آپ میں سے کون آئے گا اس سونے کے دروازے کو چومے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن آپ سب جاتے ہیں مشہد، کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، سونے کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سونے کی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ میں نے جس سے محبت کی ہے اس کے گھر کا دروازہ ہے۔ محبوب کا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے، میرے معشوق کا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے گنبد ہیں، ہو سکتا ہے سید الشہداء کے گنبد سے زیادہ خوبصورت ہوں، لیکن مجھے کچھ اور خوبصورت نہیں لگتا، مجھے حسین کا گنبد خوبصورت لگتا ہے، مجھے علی کی زری خوبصورت لگتی ہے، مجھے مشہد کی چوکھٹ خوبصورت لگتی ہے۔ کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے فانوس کہیں امام رضا کے حرم سے زیادہ اچھا لگا ہوا ہو، لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟
کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے دربار میں لگا ہوا ہے. جب انسان محبت کرتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے, پھر انسان اس کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ محبت کے لازمی نتائج میں سے ہے, اور جاننا بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ انہو مفترض الطاعہ. یہ امام کا جواب ہے کہ اسے اللہ نے ہماری ہمارے لیے فرض کیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. اسے اللہ نے ہماری اطاعت کے لیے قرار دیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. یہ معیار ہے. حضرت زہرا نے کہا نا, مثل الامام مثل الکعبہ. عجیب تعبیر ہے حضرت زہرا کی. امام کی مثال کعبے کی مثال ہے. میں یہاں پر یوں چہرہ کر کے مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہوں, کوئی چلا جائے دوسرے ملک میں, وہ جا کر کے کہے میں بھی یہاں پر مشرق کی طرف نماز پڑھوں گا, کہا جائے گا نہیں, جہاں پہلے آپ پڑھ کر کے آ رہے ہیں وہاں کعبہ مشرق کی طرف تھا, اب آپ جہاں آ گئے ہیں وہاں کعبہ مغرب کی طرف ہے. اب آپ مشرق کی طرف منہ کرنے کے مجاز نہیں ہے, جائز نہیں ہے, نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. یہاں آپ مغرب کی طرف کا, یہ کیا بات ہو گئی؟ کہیں کہہ رہے ہو مشرق کی طرف, کہیں کہہ رہے ہو مغرب کی طرف. نہیں, مشرق و مغرب ہمارا معیار نہیں ہے, ہمارا معیار ہے کعبہ. جہاں بھی جائیں گے رخ کعبہ کی طرف کریں گے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ. امام کی مثال کعبے کی سی مثال ہے. یہ مت دیکھو دنیا میں کہاں ہو, کس حالت میں ہو, کیسی زندگی گزار رہے ہو, رخ کرو اس طرف کہ جہاں علی ہے, اس راستے کو اختیار کرو. بس انسان اگر اس معرفت تک پہنچ جائے کہ یہ مفترض الطاعہ ہے, اس کی اطاعت اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. یا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر محبت کی وادی شروع ہو جاتی. یہ محبت کی وادی کا دروازہ ہے مفترض الطاعہ. پھر جب محبت کی وادی میں چلا جاتا ہے تو پھر جتنی معشوق سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, جتنا اس سے حب بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنا اس سے عشق بڑھتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان اس دروازے سے وارد ہو, انہو مفترض الطاعہ. آخری بات, گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے, شاید دوسرے بھی اہل بیت کی محبت کی وادی میں داخل ہوتے ہیں, ہم بھی داخل ہوتے ہیں, لیکن ہم مفترض الطاعہ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں یہ بھی اور دوسرے بھی, یہ دروازہ صحیح دروازہ نہیں ہے. ممکن ہے اس دروازے سے اہل بیت کی محبت کی وادی میں داخل ہونا چاہے, لیکن اللہ کے رسول نے اس دروازے سے داخل ہونے کا نہیں کہا. کس دروازے سے داخل ہونے کا کہا ہے؟ یہ اور ان کے علاوہ کوئی نہیں. اس دروازے سے داخل ہو, مفترض الطاعہ کے دروازے سے داخل ہو. جب اس دروازے سے داخل ہو گئے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی, ساری فکری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. لیکن اگر کسی اور دروازے سے آؤ گے پھر پریشان رہو گے. اب کیا کریں؟ ہر لمحے علی اور یہ, علی یا یہ, علی یا یہ, علی یا یہ. کیوں؟ کیونکہ علی کو معیار نہیں بنایا ہے. لیکن اگر علی کو معیار بنا کر کے داخل ہو گے دروازے سے محبت اہل بیت کی وادی میں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کبھی بھی سوال نہیں ہوگا علی یا یہ. کیوں؟ کیونکہ علی کوئی اور ہے, کوئی بھی ہو, ہمیں سے کیا غرض ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. اتنا انسان کلیئر ہو جائے گا, اتنا فکر کے اعتبار سے, نظریے کے اعتبار سے, اتنا اس کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, اتنا کلیئر ہو جائے گا اس کے لیے, اتنا کرسٹل ہو جائے گا نظریہ اس کے لیے کہ پھر وہ بار بار اس کے لیے سوال نہیں ہوگا کیا کروں, علی یا یہ, علی یا یہ, علی یا یہ. نہیں, کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ معیار علی ہے. جب معیار علی ہے تو سامنے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے, جو بھی ہو علی. اسی لیے اہل بیت کی محبت کی وادی میں داخل ہونا ہے, لیکن محبت کون سی والی محبت؟ مفترض الطاعہ والی محبت. اس کی اطاعت مجھ پر فرض کی گئی ہے, جو یہ کہہ دے بس, اس کے بعد کچھ نہیں. اس نظر سے داخل ہونا ہے, اس دروازے سے داخل ہو. ورنہ اہل بیت کی محبت کی وادی میں تو ممکن ہے دوسرے لوگ بھی داخل ہو جائیں, نعرہ حیدری دوسرے لوگ بھی لگا لیں, ممکن ہے کہ علی علی کے نعرے دوسرے, لیکن وہ کیا ہے؟ علی کو معیار نہیں سمجھ رہے, علی کو اچھوں میں ایک اچھا سمجھ رہے ہیں. علی کو اچھوں میں ایک اچھا نہیں سمجھنا, علی کو اچھا سمجھنا ہے, اور جو علی سے جڑ جائے اس کو اچھا سمجھنا.
ان دو نگاہوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. کامیابی اور سعادت اور نجات کس نگاہ میں ہے؟ علی حق ہے اور حق علی ہے، اس نگاہ میں. اس کے علاوہ دوسری نگاہ میں سعادت اور کامیابی اور نجات نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں علی کا راستہ نصیب فرما، آخرت میں علی کی شفاعت نصیب فرما، قبر میں علی کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں علی کے بچوں کے علاوہ کوئی غم عطا نہ فرما. پروردگار جو مومنین یہاں پر آئے ہیں علی ابن ابی طالب کے صدقے میں، غدیر کے صدقے میں، میں آپ سب کی خدمت میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بھول گیا. عزیزان گرامی قدر، بے انتہا توجہ دیجئے غدیر کو، بے انتہا. یہاں تک ہمارے پاس روایات میں آیا کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی نیا لباس ہوتا تھا پورا سال اپنے پاس رکھتے تھے، کہتے تھے غدیر کے دن پہلی دفعہ پہنیں گے. غدیر عید اللہ الاکبر ہے. غدیر کے بارے میں بے انتہا بے انتہا بے انتہا ہمیں غدیر سے متعلق اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نیا لباس اگر عید الفطر عید الاضحیٰ پر بھی نہیں لے سکتے عید غدیر پر لے کر کے دیجیے. بچوں کو عیدی دیجیے، گھر میں اچھے کھانے کا انتظام کیجیے، مٹھائی کا انتظام جو کر سکتے ہیں غدیر کے لیے. غدیر عید اللہ الاکبر ہے. روایات میں آیا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام معصوم اپنا لباس سنبھال کر کے رکھتے تھے، کہتے پہلے دن غدیر کے دن پہنیں گے، غدیر کے دن پہنیں گے. اس لیے غدیر کا اہتمام، شیعہ محلے یہ چیخ چیخ کر بتائیں غدیر کے دن کہ آج غدیر کا دن ہے. غدیر کا دن بقیہ دنوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، غدیر کا دن منفرد ہونا چاہیے. اس لیے بہت انتظام کیجئے غدیر کے لیے. پروردگار ہمیں غدیر کے راستے میں ہر قسم کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غدیر کے راستے میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. غدیر کے صدقے میں انشاءاللہ علی کے صدقے میں جو مومنین یہاں آئے ان کی تمام تر حوائج کو مستجاب فرمائے، ان کی زندگیوں سے مشکلات کو دور فرمائے. پروردگار جو مستضعفین مظلومین دنیا میں برسر پیکار ہیں ظلم کے ساتھ استکبار کے ساتھ، ان سب کی مدد و نصرت فرما، ظالمین مستکبرین کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں، لیکن پروردگار علی اور اولاد علی کے صدقے میں نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار فرزند علی ابن ابی طالب امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. ولایت علی ابن ابی طالب کی نعمت کو قیامت تک ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے. محمد یوسف ابن اللہ رکھا کے